پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا، ملے فقیر کو خیرات تیرا جاہ یا زہرا۔ آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگال زیانی، پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی۔ آل نبی اولاد علی دی سیرت شکل انہاں دی، نام لیاں لکھ پاپ نہ رہندا میل اندر دی جاندی۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت محض کوئی شاعر نہیں، بلکہ آپ علوم باطنی سے فیضیاب ایک کامل صوفی تھے، اور علوم باطنیہ کے ساتھ ساتھ علوم ظاہریہ سے مالا مال ایک بے مثل اور بے مثال بلند پایا عالم دین بھی تھے، اور اس پر آپ کی مارکہ آرا تصنیف ہدایت المسلمین گواہ ہے کہ آپ نے اہل سنت و جماعت کے معتقدات کو قرآن و سنت کی روشنی میں نظم کی صورت میں پیش کیا۔ بہرکیف یہ موضوع نہیں ہے کہ ان کے علمی و تصنیفی معارف کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ آج جو موضوع آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ ہے سوختہ عشق آل رسول حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نکاح سیدہ کے بارے میں موقف کیا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ملفوظات مہریہ سے حضور امام المسلمین رئیس المجددین سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گیلانی چشتی نظامی رضی اللہ تعالی عنہ کے ملفوظات میں سے ملفوظ نمبر 181 اور اس کا صفحہ نمبر 133 پر ملفوظ نمبر 181 ہے کہ ایک دفعہ حضور انور قدس سرہ بکڑالہ تشریف لے گئے۔ وہاں راجہ محمد خان علاقہ دار و رئیس بکڑالہ نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر میاں محمد صاحب کھڑی والوں کی طرف سے سلام پیش کیا، اور امتی مرد کے ایک سیدہ کے ساتھ نکاح کے متعلق ایک فتوی جواز کا ذکر کیا، جو موضع چکڑالی میں ایک ایسے واقعہ کے بعد بعض علماء نے دیا تھا، یعنی حضور اعلیٰ کی خدمت میں ایک شخص نے رئیس بکڑالہ نے حضرت میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلام پیش کیا، اور ساتھ انہوں نے ایک فتوے کی بات بھی کی کہ فلاں علاقہ کے مفتیوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ سید زادی کا نکاح غیر سید سے جائز ہے۔ یہ کہنے کے بعد رئیس بکڑالہ نے خدشہ ظاہر کیا کہ ایسے فتاوی سے دنیا میں طوفان بے ادبی پیدا ہوگا۔ اب اس کے بعد حضور اعلیٰ نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ حضور رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا کہ ایسے گستاخ اور بے ادب ہمارے پاس آنے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ جو لوگ اطرت نبوت سے بے ادبی کرتے ہیں وہ ازلی بدبخت ہیں، نہ وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور نہ ہی ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آگے آپ فرماتے ہیں ہمارے مفتی صاحبان بھی عجیب ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حضور اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورانیہ تو آج سے 100 سے زیادہ سال قبل کا ہے، لیکن آج تو ہو بہو نقشہ وہی ہے
جو حضور اعلیٰ نے 100 سال پہلے ارشاد فرمایا۔ ان الفاظ کو ذرا درد دل سے سنیے۔ فرماتے ہیں ہمارے مفتی صاحبان بھی عجیب ہیں، اگر کوئی لفظ عالم کو بصیغہ تصغیر اویلم پڑھ دے یا علماء کے جوتوں کی توہین کر دے تو ایسا کرنے پر تو وہ فوراً کفر کا فتویٰ صادر کر دیتے ہیں، مگر سفینہ محمدی کی بے حرمتی کرنے والے کو وہ کچھ نہیں کہتے۔ یہ دور حاضر کا نقشہ حضور اعلیٰ نے کھینچا ہے۔ اب وہ فرق بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کا اور غیر آل کا۔ فرماتے ہیں حالانکہ عطا کا شرف بوصف علم کے ہے جو ذاتی نہیں، یعنی علماء کرام کے پاس جو شرف ہے وہ شرف علم ہے، وہ ذاتی نہیں ہے بلکہ علم کے سبب ہے، اور علم بغیر عمل کے جس کی کوئی وقت نہیں۔ اس کے برعکس اہل بیت نبی علیہ السلام کا شرف ذاتی ہے، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف انتساب کی وجہ سے انہیں موہوب ہوا۔ یہ جو دور حاضر کا فتنہ اٹھا ہوا ہے کہ سید کا عمل جب تک ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ قابل احترام نہیں ہے، تو آج سے 100 سال قبل حضور اعلیٰ نے اس فتنے کا سر کچل دیا اور آپ نے فرمایا کہ اہل بیت نبی کا شرف ذاتی ہے، یعنی ان کو جو شرف دیا گیا ہے وہ آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف انتساب کی وجہ سے انہیں موہوب ہوا ہے، یعنی سادات کا احترام یا ان کی تعظیم ان کے عمل کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ شرف انتساب کی وجہ سے ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں لکھا کہ سادات کا شرف منتہائے نسب کی وجہ سے ہے، اور منتہائے نسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو گویا حضرت اعلیٰ نے بیان فرما دیا کہ اہل بیت اطہار کی تعظیم و توقیر ان کے کسی عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے منتہائے نسب کی وجہ سے ہے، اور سادات کا منتہائے نسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ تو آپ نے اس ملفوظ شریف میں یہ سن لیا کہ حضور اعلیٰ کی خدمت میں حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ عارف کھڑی کا سلام پیش کیا گیا اور ایک فتوے کا ذکر کیا گیا۔ اب وہ فتویٰ کس بات پر تھا اور اصل واقعہ کیا ہے، تو وہ واقعہ ہم سن لیتے ہیں۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے جو ابتدائی سوانح نگار ہیں، اور وہ مستند ترین 2 سوانح نگار، ایک ٹھیکیدار ملک محمد صاحب جیلمی جو حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست مرید ہیں، انہوں نے سب سے پہلے حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری لکھی، اور دوسری شخصیت مولوی محبوب علی صاحب کی، جنہیں محکمہ اوقاف آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر نے دربار عالیہ کھڑی شریف پر بحیثیت ریسرچ آفیسر مقرر کیا، اور ان کے ذمہ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کی تصحیح کی ذمہ داری انہیں سونپی، اور انہوں نے اس کو احسن طریقے سے نبھایا بھی۔ تو یہ نسخہ جو سیف الملوک شریف کا ہے، یہ وہی نسخہ ہے جس کی تصحیح مولوی محبوب علی صاحب، جو پریشان لقب لکھتے تھے، مولوی محبوب علی صاحب پریشان، تو مولوی محبوب علی صاحب کی تصحیح سے یہ نسخہ نظامت اوقاف مظفر آباد آزاد کشمیر میں شائع کیا ہے، اور اس میں وہ دونوں سوانح عمریاں موجود ہیں، یعنی ملک محمد صاحب والی سوانح عمری بھی اس میں موجود ہے اور مولوی محبوب علی صاحب کی سوانح عمری بھی موجود ہے، اور دونوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ دونوں میں وہ واقعہ پڑھتا ہوں جس کو مولوی محبوب علی صاحب نے بیان کیا، اور یہ سیف الملوک نظامت اوقاف مظفر آباد کی شائع، اور اس کا صفحہ نمبر 557 ہے۔ اس پہ وہ اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت قبلہ برائے زیارت منہ مبارک جناب سرور کائنات مفخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بامقام جانی چک ضلع گجرات تشریف لے جایا کرتے تھے، اور ہمیشہ موضع دھنی قیام فرماتے تھے۔ موضع دھنی کے کسی بے ادب اور نابکار شخص نے ایک سید زادی کی عصمت پر حملہ کیا،
اور باشندگان دھنی نے اس سے تعلقات منقطع نہ کیے۔ اس پر حضرت نے سرزمین دھنی میں اپنا پاک قدم رکھنے سے پرہیز فرمایا۔ حالانکہ موضع دھنی میں بہت سے لوگ حضور کے عقیدت مند تھے، بالخصوص حافظ قادر بخش صاحب جو حاجی حافظ کرم داس صاحب کے والد ماجد تھے، بلکہ ان کا تمام خاندان حضرت قبلہ کا کفش بردار تھا، مگر حضور نے اس گستاخی اور نازیبائی کو ملحوظ فرماتے ہوئے اس موضع کی طرف رخ نہ فرمایا۔ یہ واقعہ مولوی محبوب علی صاحب نے بھی بیان کیا اور اس کو ملک محمد صاحب جہلمی نے بھی بیان کیا۔ یہ واقعہ آپ نے سن لیا کہ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ایسے علاقہ میں کہ جہاں ایک شخص نے کسی سید زادی کی عصمت پر حملہ کیا تو حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کو اس سے قطع تعلق کا کہا، تو جب ان لوگوں نے قطع تعلق نہ کیا تو حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس علاقے میں دوبارہ قدم ہی نہیں رکھا۔ اب آ جاتے ہیں اس جملے پر کہ وہاں ایک نابکار نے سید زادی کی عصمت پر حملہ کیا۔ وہ حملہ کیا تھا؟ اس کو عقائد مہریہ کے محقق سید اسد حسین شاہ حیدری چشتی نے اپنی کتاب عقائد مہریہ میں جو مکتبہ مجدد گولڑا دربار مارکیٹ لاہور سے شائع ہوئی ہے، آپ اس کے صفحہ نمبر 143 پر اسی واقعے کو بیان کرتے ہوئے اس کی شرح میں یعنی عنوان دیا ہوا ہے میاں محمد بخش کا رد عمل۔ اس عنوان کے تحت پہلے آپ نے وہ واقعہ بیان کیا جو مولوی محبوب علی پریشان صاحب نے اپنے سوانح عمری میں نقل کیا۔ اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد عقائد مہریہ کے محقق فرماتے ہیں کہ حضرت یعنی میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ موضع دنی قیام فرمایا کرتے تھے۔ موضع دنی کے کسی بے ادب اور نابکار شخص نے ایک سید زادی کی عصمت پر حملہ کیا۔ وہ حملہ کیا تھا؟ تو یہ محقق فرماتے ہیں کہ سید زادی سے نکاح کیا، یعنی وہاں کسی غیر سید نے کسی سید زادی سے نکاح کیا، اور جب یہ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نوٹس میں یہ بات آئی تو حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ یہ بات حضور اعلیٰ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی پہنچائی۔ حضرت اعلیٰ نے جو فتویٰ ارشاد فرمایا، حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی روشنی میں اس علاقہ کے لوگوں کو تنبیہ کی کہ اس شخص کو جو ہے وہ اس عمل سے روکا جائے، لیکن جب ان لوگوں نے اس شخص کو اس عمل سے نہ روکا اور اس سے قطع تعلق بھی نہ کیا، تو باوجود اس کے کہ اس علاقہ میں حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عقیدت مند بھی تھے، حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس علاقے میں دوبارہ اپنا قدم نہیں رکھا۔ ناظرین کرام، یہ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر تھی جو میں نے کتب کی روشنی میں، حوالہ جات کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس لیے کسی مولوی صاحب کے پیچھے لگ کر آل رسول سے نفرت کا اظہار کر کے اپنا ایمان برباد کرنے کی بجائے ان کامل صوفیاء کے پیچھے چل کر اپنی عاقبت کو سنوارنا چاہیے، کیونکہ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوختائے عشق رسول بھی ہیں اور کشتائے عشق آل رسول بھی ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اپنے علم کو وسیلہ نہیں بناتے، اپنی معرفت کو وسیلہ نہیں بناتے، بلکہ اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں، ربا اونا امامہ پچھے جو گل لال نبی دے، پاک شہید پیارے تیرے افسر آل نبی دے۔